اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَأُذِلَّنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور ان کو آرزوئیں دلاؤں گا۔ شیطان نے یہ بات کی کہ میں انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، انہیں آرزوئیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور ان کو حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ بس البتہ وہ ضرور چیریں گے، وہ ضرور کاٹیں گے، آذان الانعام جانوروں کے کانوں کو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ اور البتہ ضرور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ بس البتہ وہ ضرور تبدیل کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی خلقت میں تبدیلی کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا اور جس نے بنایا شیطان کو دوست، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا بس تحقیق اٹھایا اس نے کھلا نقصان۔ یعیدہم شیطان ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، وَیُمَنِّیہم اور ان کو آرزوئیں دلاتا ہے، وَمَا یعیدہم الشیطان اور نہیں وعدہ کرتا شیطان ان کے ساتھ الا غرورا مگر دھوکے کا۔ اولئک یہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا اور نہیں پائیں گے وہ اس دوزخ سے نجات چھٹکارے کی کوئی جگہ، ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے۔ والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، سندخلہم عن قریب ہم انہیں داخل کریں گے، عن قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات جنت کے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا رہیں گے ان باغوں میں ابداً ہمیشہ۔ وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقاً سچا، ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے، قیلا بات کرنے میں۔ لیس بامانیکم نہیں ہیں تمہاری خواہشات کے مطابق معاملات، لیس بامانیکم تمہاری ان آرزوؤں اور ان خواہشوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ولا امانی اہل الکتاب اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کی کوئی رعایت رکھی جائے گی۔ من یعمل سوءا جس شخص نے برا عمل کیا، من یعمل سوءا جو برے عمل کرے، یجزى بہ اس کو بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیا کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیرا اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ ومن یعمل اور جو شخص عمل کرے گا، من الصالحات نیک اعمال میں سے، من ذکر وہ مرد ہو، او انثی یا وہ عورت ہو، وہ مؤمن بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک بس یہی لوگ یدخلون الجنت داخل ہوں گے جنت میں۔ یعنی نیک اعمال صرف نہیں کہ مرد کریں گے تو جنت میں جائیں گے، یا مردوں کے لیے جنت نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ولا یظلمون اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر، نقیرا تل برابر بھی۔ ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے، دینن دین کے اعتبار سے، ممن اس شخص سے، اسلم وجہہ للہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، وہو محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہے، واتبع اور اس نے پیروی کی، اس نے اتباع کی، ملت ابراہیم حنیفا ملت ابراہیمی کی جو ایک ہو کر رہنے والے تھے، یکسو تھے، حنیف یکسو،
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالی، بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا۔ کل ہمارا سبق چل رہا تھا، درمیان میں رہ گیا تھا، شیطان آرزویں دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، اور اس کی امیدیں اور آرزویں دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ شیطان شرکیہ اعمال کا حکم دیتا ہے، اور اس نے کہا بھی کہ میں شرکیہ اعمال کا حکم دوں گا، بتوں کے نام پہ وہ اپنے جانوروں کو متعین کریں گے، ان کے کان کاٹیں گے، اور ایک بات شیطان نے یہ کی کہ میں انہیں یہ حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بگاڑ دیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بگاڑنے کا حکم دوں گا، اس سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالی نے انسان کی جو شکل و صورت بنائی ہے، اس شکل و صورت کو بدلنا، شریعت کی حدود کو کراس کرتے ہوئے، یہ اللہ تعالی کی مخلوق میں، اللہ کی چیزوں میں تغیر ہے۔ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے سنوارنا، یہ تغیر نہیں ہے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے بولا کہ اشکال آپ کا حل ہو جائے۔ شریعت کے دائرے میں، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے زینت اختیار کرنا، یہ تغیر لخلق اللہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی شریعت کی حدود اور دائرے سے باہر نکل کر، شریعت کے اس دائرے سے کراس کر کے، اس سرحد کو کراس کر کے اگر اپنی مرضی سے کوئی کام کرے گا، چاہے تو بطور زینت ہی کرے، وہ ناجائز اور حرام ہے، اور وہ اللہ تعالی کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ جس طرح بالوں سے بال جڑوانا، بعض عورتیں فیشن کی خاطر اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال جڑواتی ہیں، حرام ہے۔ دانتوں کو باریک کروانا حرام ہے۔ نیل گدوانا، چاہے وہ ہاتھوں پہ ہو، بازوؤں پہ ہو، چہرے پہ ہو، ٹھوڑی پہ ہو، حرام ہے۔ ٹیٹو بنوانا، جسم کو گدوا کے اس میں نام لکھوانا، یہ سب حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر ماتھے کے اوپر بعض عورتیں نیل گدواتی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے تشبہ بالکفار کی حرمت الگ سے ہو گئی۔ اور بعض عورتیں اپنی آبروؤں کو سلائی کی مانند باریک دہار کی طرح، تلوار کی دہار کی طرح اس کو باریک بنا دیتی ہیں، جیسے تلوار ہوتی ہے یا کمان ہوتا ہے۔ یہ بھی تغیر لخلق اللہ میں داخل ہے۔ بالوں کو نوچ 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 کے ایک باریک دہاری بنانا حرام ہے۔ اور مردوں کو عورتوں کی شکل بنانا، عورتوں کو مردوں کی شکل بنانا، یا ایک دوسرے جیسی صورت اختیار کرنا، لباس ایک دوسرے جیسا پہننا، یہ مشابہت ناجائز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، نیل گدوانے والی پر بھی لعنت کی گئی ہے، بال جڑوانے والی پر بھی۔ اسی طرح داڑھی منڈوانا، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تغیر ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور شیطان کے نقش قدم پر چل رہے انسان۔ ایسی ہی ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا، ایک مٹھی سے کم کٹوانا، یہ بھی تغیر لخلق اللہ ہے۔ ہاں، ایک مٹھی سے زائد اگر ہو تو اس کو کاٹا جا سکتا ہے،
اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اثر موجود ہے کہ حج کے بعد قبضہ سے زائد داڑھی کو، مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹ دیا جاتا تھا. ہاں 4 انگلی سے کم، مٹھی 4 انگلیوں سے کم داڑھی کٹوانا فسق ہے، نافرمانی ہے. ہاں مونچھوں کو کٹوانا اس کا حکم ہے. اب لمبی لمبی مونچھیں بلی کی طرح، شیر کی طرح رکھنا یہ بھی ناجائز ہے. بہرحال جو صورت شریعت کے احکام کے مطابق بنائی جائے کہ شریعت نے مونچھیں کٹوانے کا حکم دیا، وہ جائز ہے، وہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے. اور جو احکام شرعیہ کے برعکس ہو، اس کے خلاف ہو، وہ شیطانی طریقہ اور تغیر اللہ تعالی کی تخلیق کے اندر کیا جا رہا ہے، ناجائز اور حرام ہے. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے وہ واضح نقصان میں ہے. شیطان کے وعدے، اس کے جتنے بھی امیدیں سب دھوکے ہیں، فراڈ ہے. وہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے کہ جی ابھی تو بڑی لمبی زندگی ہے، ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی وہ ہو جائے گا، ابھی یہ کر لیں وہ کر لیں، چلو آج نہیں پرسوں پڑھ لیں گے، آج نہیں کل کر لیں گے. اس طرح وہ امیدیں دلواتا ہے، ابھی بڑی لمبی زندگی پڑی ہے، اس طرح کی باتیں کرواتے ہیں. فرمایا شیطان کو دوست بنانے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں سے کبھی نکل نہیں سکیں گے. اور اہل ایمان کا حال بیان کیا اگلی آیات میں کہ انہیں باغوں میں داخل کیا جائے گا جہاں نہریں جاری ہوں گی، اور یہ عارضی نہیں ہوگی بلکہ دائمی ہوگا، ہمیشہ وہاں رہیں گے. اور یہ اللہ کا سچا وعد ہے، اس سے بڑھ کر سچا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرو، شیطان کے وعدوں پر بھروسہ نہ کرو. آخرت کا مدار محض آرزوؤں اور تمناؤں پر نہیں ہے، اس کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے. آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ محض تم آرزویں کرو کہ ہم جنتی، اور یہودی کہتے ہم جنتی، نصارہ کہتے ہم جنتی. آرزوؤں سے کچھ بھی نہیں بنتا، اس کے لیے نیک اعمال کرنے ہوں گے، ایمان لانا ہوگا. آیت کا شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ اہل کتاب اور اہل اسلام میں گفتگو ہو گئی. اہل کتاب کہنے لگے ہماری کتاب تم سے پہلے آئی ہے، ہمارا نبی تم سے پہلے آیا ہے، ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے آیا، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے آئی، لہذا ہماری کتاب تمہاری کتابوں سے اور ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہیں، ہم تم سے زیادہ بہتر ہیں. مسلمانوں نے کہا نہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں اور ہماری کتاب ساری کتابوں کی خاتم اور ناسخ ہے، پہلی کتابوں کو اس نے منسوخ کر دیا، لہذا ہم تم سے بہتر ہیں. تو یہودیوں کے اس پروپیگنڈے کے جواب میں اللہ نے آیت نازل کی اور فرمایا کہ قرب خدابندی اور آخرت کی کامیابی محض تمناؤں پر نہیں ہے، تم کو ہم بہتر اور فلاں بہتر ہے. ایمان اور اعمال صالحہ شرط ہیں. نعمتوں اور راحتوں کی تمنا کرنا صرف نادانی ہے ایمان کے بغیر. اللہ کا اصول ہے جو برا کام کرے گا سزا پائے گا، اس کا کوئی حمایتی اور مددگار بھی نہیں ہوگا. نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، وہ جنتی ہیں. یہاں پر مومن کی قید اس لیے لگائی ہے کہ بغیر ایمان کے کسی بھی نیک کام کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بغیر ایک کے، ایک نہ لکھیں، زیرو لکھتی جائیں، کتنے کروڑ بن جائیں گے جی؟ صرف زیرو لکھیں، کتنی پاور ہے اس کی، کتنے ہیں یہ؟ ایک اور ڈال دیں، ایک اور ڈال دیں، 100 زیرو لکھ لیں، کتنے بن گئے؟ 100 روپیہ تو بن جائے گا یا نہیں بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا.
کچھ بھی نہیں بنے گا. ہاں ساتھ ایک لگا لیں، اب وہ ایک اس کی پاور کیا کر دے گا؟ بڑھا دے گا. تو ایک جو اعمال ہے، ایمان ہے، ایمان ہوگا تو اب عمال کرتے جائیں، طاقت بڑھتی جائے گی. ایمان نہیں ہے تو عمل کرتے جائیں، فائدہ کوئی نہیں. اور اگر وہ زیرو اٹھا کے ایک کے الٹی بائیں جانب لگا دیں، اب دیکھیں 1 لکھیں، 1 کے بائیں جانب لیفٹ سائڈ پہ آپ 0 لکھیں، کتنی طاقت بڑھی؟ کچھ بھی نہیں. ایک اور لگا لیں، کتنی بڑی؟ کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ بائیں سائڈ پہ اس ایک کے آپ اگر کروڑ 0 بھی لگا لیں نا تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر اس ایک کے دائیں جانب 0 0 لگاتی جائیں، ہر 0 10 گنا بڑھاتا جائے گا. 10 ہے، پھر 100 ہے، پھر 1000 ہے، 10,000 ہے، لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، وہ بڑھاتا جائے گا ایک 0. کیوں؟ وہ دائیں جانب لگا. تو یہ دائیں اور بائیں کا فرق یہ بتا رہا ہے کہ اگر اعمال سنت کے مطابق ہوں گے تو پاور بڑھے گی. اگر الٹی جانب لگائے جائیں تو اس سے مراد بدعات ہیں. اپنی مرضی سے عمل کریں گے تو اس سے کوئی پاور نہیں بڑھے گی. تو بغیر ایمان کے اعمال صالحہ کا اعتبار نہیں. اہل کتاب کا نظریہ کہ ہمارا دین معتبر ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے فرمایا باعتبار دین کے اس کا سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے، یعنی سر تاپا وہ متی ہے، مخلص ہے. اور وہ دین ابراہیمی کی پیروی کرنے والا ہے، جو حنیف تھے، یکسو تھے. مسلمان بھی اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے ان کے راستے پر چلتے ہیں. بہت سارے انبیاء کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اور اللہ تعالی کے برگزیدہ نبی ہیں، حنیف ہیں. خلیل اور حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف کا مطلب ہے حنیف جو بصیرت کے ساتھ غیر اللہ کو چھوڑ کر بالکلیہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کو خلیل کہتے ہیں. جو بصیرت کے ساتھ غیر اللہ کو چھوڑ کر بالکلیہ یعنی مجموعی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خلیل. جو اللہ کی محبت میں خلیل کس کو کہتے ہیں وہ بھی لکھ لیجئے. یہ حنیف کی تشریح میں نے کروا دی کہ جو بصیرت کے ساتھ غیر اللہ کو چھوڑ کر بالکل ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اسے حنیف کہتے ہیں. اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں اس حد تک فنا ہو جائے کہ فطری اور طبعی طور پر اس کا ارادہ اور اختیار اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے. اور خلیل اللہ ہونا بہت ہی اعلیٰ مقام ہے. یاد رکھیں خلیل اللہ کا شرف ہمارے نبی کو بھی حاصل ہے کہ نہیں؟ خلیل اللہ کا شرف ہمارے نبی کو بھی حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے فرمایا تھا، اے لوگو اگر میں روئے زمین پر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن تمہارا صاحب یعنی اپنے بارے میں فرمایا کہ میں جو تم سے خطاب کر رہا ہوں اللہ کا خلیل ہوں، تمہارا ساتھی اللہ کا خلیل ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں. اور ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا. اور ایک جملہ یاد رکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلت سے بڑھ کر بھی زیادہ اعزاز دیا گیا. آپ خلیل بھی ہیں، خلیل کے علاوہ حبیب بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں اور حبیب
اللہ بھی ہیں. جیسے کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. تو ہمارے نبی کو مقام خلت اور مقام محبت دونوں حاصل ہیں. مقام محبوبیت خلت سے اعلیٰ مقام ہے، یاد رکھیے گا. محبوبیت کا دائرہ بڑا وسیع ہے. خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بحث لمبی ہے. پرسوں ہی مسلم شریف کے سبق میں یہ بات آئی تھی. میں تھوڑی سی بات آپ کو سمجھا. خلیل کیا ہے اور حبیب کیا ہے؟ خلیل وہ ہوتا ہے جو بالواسطہ پہنچے، وہ خلیل ہوتا ہے. اور حبیب وہ ہے جو بلا واسطہ اللہ تک پہنچے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اور خلیل وہ ہوتا ہے کہ خلیل خود دعا کر رہا ہے کہ روز محشر شرمندگی نہ ہو، یا اللہ محشر کے دن شرمندگی سے بچانا. اور حبیب وہ ہے کہ بن مانگے یہ مقام دے دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے، شرمندہ نہیں کریں گے. اور خلیل بنانے کے لیے امتحان لیے جاتے ہیں، حبیب سے امتحان نہیں لیے جاتے. اور خلیل نے ایک فرق یہ بھی ہے، خلیل نے امتحان کے وقت کہا حسبی اللہ، اور حبیب کے لیے خود اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ تجھے کافی ہے، خود فرمایا. جیسے کلیم اور حبیب میں فرق لکھا ہے علماء نے، بہت سارے فرق لکھے ہیں. جیسے ایک فرق یہ بھی لکھا ہے کہ کلیم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ جب اللہ کو دیکھنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اللہ فرماتے نہیں مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور حبیب وہ ہے اللہ نے خود بلایا اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے. اور پھر ایک یہ کہ کلیم وہ ہے جو خود اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا. اور حبیب وہ ہوتا ہے اس کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ خود فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک. اور خلیل وہ ہے اس نے خود دعا کی کہ بعد والوں کی زبان پہ میرے تذکرے ہوں. اور حبیب وہ ہے اس کے لیے اللہ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تیرے ذکر تیرے چرچے بلند کر دیں گے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور برگزیدگی اور ان کا احترام تمام امتوں میں مسلم ہے. وہ فنا فی اللہ تھے اور دین اسلام بھی اپنے اندر ملت ابراہیمی کو سمائے ہوئے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے احکام اور علوم دین اسلام میں موجود ہیں ملت ابراہیمی کے علاوہ بھی. اور یہ دین بھی ملت ابراہیمی اور فنا فی اللہ کی ترغیب دیتا ہے. تو اس سے بڑھ کر عمدہ اور کون سا دین ہو سکتا ہے؟ یہودیت اور نصرانیت میں سوائے گمراہیوں کے اور کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو شریعت سے آزاد خیال کرتے ہیں، حرام حلال سے اپنے آپ کو آزاد قرار دیتے ہیں یہودی اور عیسائی. اور بس یہ کہتے ہیں جی ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں ہماری مرضی ہے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. کبھی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، کبھی کہتے ہیں نحن احباء اللہ، کبھی کچھ دعوے کبھی کچھ دعوے. جو چاہیں ہم کریں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، حضرت ابراہیم ہمیں چھڑا دیں گے. کبھی کسی 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی، بس اتنے دن جہنم میں رہیں گے، پھر نکال دیا جائے گا. اور ادھر عیسائی دعویٰ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور کفارہ سولی پہ لٹکا دیا گیا. تو یہ سب توہینیں ہیں، یہ بھٹکنا اور اندھیرے کے اندر گھومنا ہے، یہ ہدایت نہیں ہے. ایسے ہی ہندوؤں کے اپنے دعوے ہیں، نادانی کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کامیاب ہیں،
ہم جنتی ہیں، برہمن اللہ کے گھر اور نجات کے مالک ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو 4 قوموں میں تقسیم کیا ہوا ہے، یہ برہمن ہیں، یہ کشتری ہیں، اور یہ دیش ہیں، اور یہ شودھر ہیں۔ کہتے ہیں بس ہدایت یافتہ یہ 4 لوگ ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ نصارہ کا اپنا دعویٰ، یہودیوں کا اپنا دعویٰ، ہندوؤں کا اپنا دعویٰ، دوسرے طبقے بھی ہیں، وہ بھی اپنے اپنے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم کامیاب ہیں۔ روافظ کہتے ہیں بس تعزیہ کا جلوس نکال لو، ماتمی جلوس نکال لو، سیاہ لباس پہن لو، حضرت حسین سے اپنی محبت کا دعویٰ کر لو، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے اصول بتا دیا، ان دعووں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک سنت کی اتباع نہ ہو۔ اتباع سنت ہوگی، ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا، تب جا کر کامیابی ہوگی، ورنہ اپنی مرضیاں کہیں پہ نہیں چلتی۔ اور یہ آیت فرقہ مرجیہ کا رد بھی ہے، وہ کہتے ہیں فقط ایمان کافی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا بھی رد کر دیا کہ فقط ایمان بھی کافی نہیں ہے، اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمان صرف آرزو کا نام نہیں ہے جب تک دل میں اعتقاد نہ ہو اور عمل سے اس کی تصدیق نہ ہو۔ تو یہود و نصارہ کا اسلام اور طریقہ ابراہیمی سے دوری اختیار کرنا اور پھر یہ دعویٰ بھی کرنا کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہ دعویٰ غلط اور جھوٹ ہے۔ آگے چلیے، فرمایا زمینوں اور آسمانوں پر جو کچھ ہے سب کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا اور اسی کے لیے۔ ابراہیم کا مالک بھی وہ ہے اور حضرت ابراہیم بھی اسی کے بندے ہیں۔ مقام خلت ان کو نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے احاطہ کرنے والا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ احسان کیا ہے؟ احسان کا تذکرہ پڑھا آپ نے۔ ہر کام کو اچھی طرح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں خلوص سے، دل کے خلوص سے اور سنت کے مطابق وہ عمل کیا جائے، اور وہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ اب سوال یہ کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے؟ بات سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ یہ کام اللہ کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ عقل نہیں بتاتی کہ ہم اپنی عقل سے معلوم کر لیں کہ ہماری عقل بتا دے گی کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے اور یہ نہیں۔ یا آپ یوں ہی سمجھیں، ہم خود آپس میں ایک جنس ہو کر ایک دوسرے کی خواہش کو سمجھ نہیں سکتے کہ کون کیا چاہتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ یہاں تک کہ آپ کی کوئی بہت قریبی دوست، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار وہ آپ کے پاس آ جائیں، آپ کو اس کی خواہش کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو ٹھنڈا چاہیے یا گرم چاہیے، اس کو کیا چیز پسند ہے، نہیں پتہ، پوچھنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ ٹھنڈا لے آئیں، وہ کہتی میں تو مزاج نہیں ہے اس وقت، گرم چاہیے۔ لسی لیں گے، میرے چائے کا مزاج ہے۔ تو ایک دوسرے کی خواہش کو بغیر پوچھے سمجھنا مشکل ہے، باوجود بھائی ہونے کے، باوجود اپنی بہن ہونے کے، باوجود اپنے کوئی قریبی ہونے کے، ہم اس کی خواہش کو نہیں سمجھ سکتے۔ لسی دیے شاید اس کو دودھ کی خواہش ہو رہی ہے، بوتل دیے شاید اس کو چائے کی خواہش ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بغیر پوچھے ہم اپنے ہم جنس کی خواہش معلوم نہیں کر سکتے، تو اللہ کی مرضی کو بغیر پوچھے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اس کی عبادت کی جائے، اور اس کا بہترین حال یہ ہے کہ سنت کی اتباع کی جائے۔ تو اللہ کی مرضی کیا ہے یہ کس نے بتائی؟ نبی نے آ کے بتائی کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، لہذا نبی کی بات پر چلیں۔ اور کام کرتے وقت سنت کی رعایت رکھیں، اپنی مرضی اور اپنے خیال کے مطابق اگر ہم کسی کام کو اچھا سمجھ کر کریں گے وہ اچھا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے بتایا کہ مجھے کون سا کام پسند ہے اور کون سا ناپسند ہے، یہ نبی آ کر بتاتے ہیں۔ کس طرح کیا جائے تو مجھے پسند ہے، کس طرح بچا جائے تو مجھے پسند ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ ملت ابراہیمی ہے، جنہوں نے اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ اگلی آیت جو آپ نے پڑھی ہے کہ جو بھی عمل کوئی کرے گا اس کا بدلہ ہوگا، بدلہ دیا جائے گا، اس آیت کو سن کر صحابہ پریشان ہو گئے۔
کہ جو بھی کام ہوگا اس پر بدلہ ہوگا، تو یہ تو کام بڑا مشکل ہے کہ ہر چھوٹے موٹے ہر کام کا بدلہ لیا جائے گا، جزا ہوگی، تو بچنا بڑا مشکل ہے۔ کون شخص ہے جس سے کوئی نہ کوئی لغزش گناہ نہیں ہوتا؟ فرمایا ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، یہ تو پھنس جائیں گے، مشکل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے سمجھایا، فرمایا بات بالکل ٹھیک ہے کہ بدلہ ہوگا، لیکن بدلے سے مراد کیا ہے یہ تم نہیں سمجھ سکے۔ بدلے سے مراد صحابہ یہ سمجھے تھے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، کہ جو بھی کچھ بھی کرے گا اس کے بدلے میں اس کو جہنم ڈالا جائے گا۔ فرمایا نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مومنین کو جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتے ہیں نا، اس برائی کا بدلہ ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ کسی کو کانٹا چبھ گیا، گناہ معاف ہو گیا۔ ٹھوکر لگ گئی، گناہ معاف ہو گیا۔ تو ٹھوکر لگے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ٹھوکر لگ جائے کوئی تکلیف تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ گاؤں میں دیہاتی ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ ٹھوکر لگے تو گالی نکالتے ہیں۔ کس کو گالی نکال رہے ہیں؟ پتھر کو، اینٹ کو؟ بے وقوفی کی حد ہے۔ تو اگر کسی کو تکلیف پہنچی تو اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کانٹا چبھ گیا تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، بخار آ گیا تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، سر درد ہو گیا تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، کہیں چیز رکھ کر بھول گیا، آپ نے ایک پرس میں چیز رکھی تو دھیان نہیں رہا، دوسرے پرس میں تلاشی، میں نے یہاں رکھی تھی، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جو تکلیف پریشانی پہنچی کہ چیز نہیں مل رہی، اس پر گناہ معاف ہوئے۔ تو یہ ہے گناہ معاف کرنا، کہ جو بھی عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اللہ والوں کی ہر بات میں پھول نکھرتے ہیں، ہر بات عجیب عجیب بات ہوتی ہے، عجیب بات۔ یہ ہمارے استاد محترم حضرت صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک موقع پر سبق کے دوران سامنے جو ٹیبل رکھا ہوا تھا، ہوتی نا بعض کا لکڑی کے جو ٹیبل ہوتے تھے، تو اس کے اوپر سے نا کوئی لکڑی کا چھلکا سا اٹھا ہوتا ہے، جب بہت پرانی ہو جائے تو لکڑی کے چھلکے سے اٹھ جاتے ہیں نا اوپر سے۔ تو حضرت نے ہاتھ رکھا تو ہاتھ میں لگ گیا اور خون آ گیا، کہنے لگے ہاں اس کا اللہ تعالیٰ سے ثواب لوں گا، اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب لوں گا میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دیں گے۔ تو سبق کے آخر میں، رکوع کے آخر میں جو آیت آپ نے پڑھی، یہ ابھی تو اس کا میں نے بتایا نا، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور آگے اگلی آیات کی تشریح آپ کے سامنے ساتھ آ گئی، خلاصہ تفسیر میں ترجمہ کے ساتھ بھی آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہے، اس کو اللہ جنت میں داخل کریں گے، اور تل برابر بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ملت ابراہیمی کا تذکرہ ہوا اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ آخر میں آ کر فرما دیا کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اور وہ ہر چیز کے احاطہ کرنے والا ہے، اس سے کوئی کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا۔ چلیں بس کر لیتے ہیں۔